ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ ہزاروں کا مجمع تھا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں اور میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں اور میں 500 درہم کا مقروض ہوں، قرض خواہ آمادہ فساد ہیں۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ تمام ہونے دے، اللہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ اے شخص، اتنے آدمی بیٹھے ہیں، تو اپنا سوال پھر جاری کر، کوئی تو تیرا سوال پورا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا رکھا ہے جو تجھے دیں گے؟ یہ تو خود کئی دن کے فاقے کرتے ہیں، یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، پس وہ تجھے کہاں سے دیں گے؟ وہ شخص پھر کھڑا ہوا اور اپنا سوال دہرایا۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پہلا جواب دیا اور بیٹھنے کو کہا۔ وہ شخص بیٹھ گیا، مگر اسی دوسرے آدمی نے پھر اس کو اکسایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یقین کیوں نہیں کرتا ہے؟ ان کے پاس حقیقت میں کچھ نہیں ہے، 500 دینار کہاں سے دیں گے؟ یہ آدمی پھر کھڑا ہو گیا، اپنا سوال دہرایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے شخص بیٹھ جا، خطبہ ختم ہوا چاہتا ہے، میں ضامن ہوں کہ پروردگار عالم تیری خواہش پوری کرے گا، خطبہ کے بعد مجھ سے مل لینا۔ پس وہ شخص یقین کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گیا۔ خطبہ تمام ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر اس شخص کے پاس گئے اور ایک طرف جنگل کی جانب اس کو لے کر چل دیے۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس سے کہا، آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کر دیے۔ فرمایا، کھول دے۔ آنکھیں کھولنے پر معلوم ہوا کہ ہم مصر کے بازار میں کھڑے ہیں، غلاموں کی خرید فروخت ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تیرا غلام ہوں، مجھ کو 500 درہم میں فروخت کر دے، خبردار زیادہ مت مانگنا۔ وہ شخص حیران ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور دینے پر ایسا ہی کیا۔ ایک بادشاہ کا وزیر وہاں موجود تھا۔ اس نے پہلے تو دیکھنا شروع کیا اور پھر قیمت معلوم کی۔ اس نے 500 درہم بتائے۔ وزیر کے کہنے پر ان کا نقاب اٹھا دیا گیا اور اس نے 500 درہم گن کر اس کے حوالہ کیے۔ اس آدمی اپنی راہ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، اے شخص، تو کیا کام کر سکتا ہے؟ فرمایا، جو کچھ بھی حکم ہوگا، بس چشم بجا لاؤں گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ پہلے تو یہ کام کرو کہ ایک اژدہا ہر سال یہاں اس شہر میں آتا ہے اور بہت سے آدمیوں کو نگل جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کے آنے کا دن ہے، تم کسی طرح اس کو ہلاک کرو۔ پس اگلے دن حضرت علی بمحکام کے اس راستہ پر کھڑے ہو گئے جہاں سے اژدہا آنا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا پنکارے مارتا ہوا آ رہا ہے۔ سب لوگ خوف سے کمزور پڑ گئے۔ آپ نے حوصلہ دیا اور خود آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ اژدہا بالکل قریب آ گیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں جبڑے پکڑے اور چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ لوگوں کو اس سے اطمینان ہوا، مگر ان پر حیرت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، کہا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایسا ہی ایک اور کام ہے، وہ یہ کہ یہ دریا جب چڑھ آتا ہے تو شہر میں داخل ہو جاتا ہے اور آبادی کا بہت بڑا نقصان کرتا ہے۔ کسی طرح یہ رک جائے اور شہر میں داخل نہ ہو۔ آپ بمحکام اعلیٰ دریا پر گئے اور شہر کی طرف سے ایک چڑی لے کر کنارے کے قریب ایک لکیر لگا دی اور کہا، اے دریا، تجھے میری قسم ہے جو اس لکیر سے آگے بڑھے۔ دریا آج تک ٹاٹے مارتا ہے مگر اس لکیر سے آگے نہیں بڑھتا۔ جب بادشاہ کو علم ہوا تو بہت حیران ہوا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا انسان ہے۔ کہنے لگا، اے شخص، تو نے تو 2 بڑے کام کیے ہیں، اگر تیسرا کام کر دے تو تجھے آزاد کر دوں۔ فرمایا، حکم دے۔ بادشاہ کہنے لگا، ایک شخص کوفہ میں حضرت علی کے نام سے مشہور ہے، اس کا سر کاٹ کر لا دے۔ آپ نے کہا، یہ کام بہت آسان ہے، جلدی سے تلوار لائیے، ابھی سر حاضر کرتا ہوں۔ بادشاہ نے تلوار منگائی۔ آپ نے فرمایا، اس تلوار کو بلند کرو، جب میں 1 2 اور 3 کہوں تو تم تلوار فوراً مار دینا، حضرت علی کی گردن تمہارے سامنے پڑی ہوگی۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی، حضرت علی نے گردن جھکائی۔
ایک دو اور تین کہا، مگر بادشاہ حیران تھا کہ یہاں اس غلام کے سوا کوئی اور شخص نہیں ہے، تلوار کس پر چلاؤں؟ سوچ میں تھا کہ حضرت علی نے گردن اٹھاتے ہوئے اس کو پریشان دیکھ کر کہا، ادھر دیکھو، ہاں میں علی ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی تلوار پھینک کر بادشاہ حضرت علی کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، اگر علی آپ ہیں تو میں ایسے علی کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ مجھے آج تک مغالطہ میں رکھا گیا، یا علی مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھائیے۔ لہٰذا وہ بادشاہ تمام کنبہ کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی نے اسے دعا دی اور کوفہ کی راہ لی۔